سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں۔ عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئی، اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جب سب سے پہلے تو اس خبیث بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی، اس کے بعد اس بندے نے حدیث پاک کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بات گڑھی گئی ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان رشان جامع ترمذی سنن ترمذی کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی کی کتاب ترمذی کے اندر 3686 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن کیا ہے کہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عقل مند انسان تھے، اتنے نیک تھے، اتنے پاکیزہ انسان تھے کہ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس بندے نے پہلی تو بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کا انکار کیا۔ تو میں بتاتا ہوں اس نمبر 3686 ہے، یہ ساتھ سکرین شاٹ میں نے اسی لیے لگایا ہوا ہے۔ امام ترمذی سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک 7 معتبر اماموں کی اور 7 ایک نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 7 بندوں کی گواہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث واقعی ہے اور نبی کریم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ وہ جاہل اور بغیرت اور کالے کی والے بغیرت انسان ہمارے حلالی ہونے کا کوئی ایک بندہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بھونکتا ہے، ان کو گالیاں نکالتا ہے، ان کے بارے بکواسات کرتا ہے، تو وہ بندہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک بندہ تمہارے حلالی ہونے کی دلیل نہیں دے سکتا۔ تو یہاں تو 7 بندے مختلف دور والے، ایک کے بعد دوسرے کا دور، دوسرے کے بعد تیسرے کا دور، اور اندر صحابی بھی، اور اس کے بعد حدیث کے بہت بڑے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، یہ 7 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ 7 عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ 7 اسی لیے حدیث پاک کا میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھونک نہ سکے اور دوبارہ حدیث پاک پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اس بغیرت انسان نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈاکہ ڈالا، ان کی ذات پر تبرہ کی اور ان کو گالیاں نکالی، اور دوسری بات اس نے حدیث کا انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی وعید کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے جو بکواسات کی، تو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندہ صحابی پر بکواس کرتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو خود جواب دیا۔ اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار آپ ایک بات پہلے بتاتے ہو، دوسری بات بعد میں۔ بھائی میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت آپ کرو اور آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی لیے 2 ویڈیوز بنائی۔ پچھلی مرتبہ میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بار میں نے ثابت کر دیا حدیث پاک سے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بکواس کرنے والے بندہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا۔ 7 بندے تو کیا، 5 تو کیا، 3 کیا، کوئی ایک بندہ بھی لے یا جو تجھے کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا ہے اور اپنی ماں کا حلالی بیٹا ہے، تیری ماں نے حلال طریقے کے ساتھ تجھے جنا ہے، تو میں واقعی تمہیں مان جاؤں گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں مانتا کہ جو حضرت عمر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکے اور وہ حلالی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔